حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ حضور کے وسلم نے کیا فرمایا رمضان کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں تو میری امت یہ خواہش کرے کاش سارا سال ہی روزے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ریئل ہربز والوں کی ایک ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے دل کے امراض ہونے کا چانس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی انسولین کا جو لیول ہے، جو اندر سسٹم ہے، سافٹ ویئر، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ یہ جو آپ نے 10 باتیں بتائی ہیں، ان 10 باتوں کا خلاصہ ایک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تیسرا روزہ، اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ تیسرا روزہ، پتہ نہیں لگا، سچی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے ایسی جب 30واں روزہ ہوگا تو ہم کہہ رہے ہوں گے کل کی بات ہے، روزے شروع ہوئے تھے اور میں نے بٹ صاحب نے ایک بات چیت شروع کی تھی آپ سے، اور الحمدللہ روزے ختم ہو گئے۔ تیسرا روزہ 2 دن کی جو فیڈ بیک ہے ہمارے پروگرام کی، ہماری گفتگو کی بڑی شاندار فیڈ بیک آ رہی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے خیر کی بات کرنے کی۔ اور سب سے بڑھ کے ہر دفعہ ایک نئی بات ہوتی ہے، یقین کیجئے ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، اخلاص کے علاوہ اور ایک دل سے بات کرنے کے علاوہ دعویٰ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے کرم سے ہمیں توفیق اللہ نے دی ہے کہ ہماری بات چیت وہ اتنی دنیا سنتی ہے اور اتنی وائرل ہو جاتی ہے۔ اور آج کی جو گفتگو ہے ساری کی ساری، بٹ صاحب ہمیشہ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، ایسی بات جس کو سن کے ہم ہمیشہ ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات، تیسرا روزہ ہے، کچھ ہم سیکھنا چاہیں گے بٹ صاحب آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل میں عرض کر رہا تھا، کسی جگہ پہ کسی دوست کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے والد صاحب کا، تو میں بتا رہا تھا کہ حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے ہے، جو سمجھتے ہیں، جو ذرا بھی غور کرتے ہیں۔ حضور کے وسلم نے کیا فرمایا رمضان کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں تو میری امت یہ خواہش کرے کاش سارا سال ہی روزے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی روزے ختم اس قدر اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کو سوچیں، جیسے آپ کل آپ کہہ رہے تھے یا پتہ نہیں پرسوں کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اختیاری چیز ہے نا کہ کھا سکتے ہیں نہیں کھاتے، کر سکتے ہیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اب اس میں اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ جب آدمی کھا نہیں رہا ہوتا نا، چھپ کے بھی پانی نہیں پی رہا ہوتا، میں پانی منہ میں ڈالوں کسی کو کیا پتا کہ کلی کی ہے کہ پانی پی گیا، تو جب نہیں جان رہا ہوتا تو اللہ اس پہ پتہ کس لیول کا خوش ہوتے ہیں۔ ذرا اللہ کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو میرا فلاں بندہ ہے، نام لے کے فرماتے ہیں، اللہ کرے ہمارا ہی اللہ نام لے کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ کیوں نہیں بلا کھا رہا، اس کے سامنے کھانا پڑا ہے، اس کے فریج میں کھانا ہے، اس کے سامنے کھانا ہے، پینا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہا اور کیوں نہیں پی رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پتہ یہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ کی سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، صحیح، تو تم پھر گواہ رہنا۔ اللہ ان کو گواہ بنا کے، اللہ کا سٹائل دیکھیں آپ، ان کو گواہ بنا کے اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھی تم پھر گواہ رہنا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، اور میں اس روزہ رکھنے کے عوض، اس روزہ رکھنے کے بدلے میں خود ہی اسے مل گیا۔ بالکل صحیح جی، بہت ہی اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ اس بات پہ جو آپ نے کل فرمائی تھی، تو میں کہہ رہا کہ اتنے، یعنی کہ اللہ اس بات پہ اس لیول کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے، اللہ کہ سب کچھ کر سکتا تھا نہیں کر رہا کہ میں کسی طرح راضی ہو جاؤں، تو بس پھر تم راضی، تم گواہ رہنا۔ تو اللہ گواہ بنا کے ہمیں کہہ رہے ہیں میرے دوستو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ بھائیو، میری بہنوں، خوش ہو جاؤ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فخر فرما رہے ہیں فرشتوں میں. اللہ اکبر. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جیسے حدیث میں سنائی نا, کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے تو ہم تو سارا سال ہی روزہ رکھیں خدا کی قسم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے, اللہ اس کی توفیق بھی دے, اور ہمیں اللہ دل سے روزہ رکھنے کی توفیق دے, دل سے خوش ہو کے روزہ رکھیں. ہمیں یہ خوشی ہو کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ یار کتنے رہ گئے نے. جو دل سے نہیں رکھ رہا ہوگا وہ کہے گا یار کتنے رہ گئے نے. جو دل سے رکھ رہا ہوگا نا یقین کو گزر گئے نہیں, ایک اور گزر گیا. ایک اور. یہ فرق ہے. کیا بات. بٹ صاحب میں نا آج ڈھونڈ کے ہوتا ہے نا وہ کچھ سودا بیچنے والا ہوتا ہے, میں لب کے تھے بڑا, مجھے وہ یاد آتا ہے کبھی ہم گجرات جایا کرتے تھے نا, تو وہ جو مرغ مسلم دال بیچنے والا نا وہ بتاتا تھا اس کو فیسینیٹ کرنے کے لیے. وہ کہتا تھا کہ اس پہ میں نے آخر جب سارا ریڈی کر لیا تو آب زمزم کا چھٹا بھی ایک لگایا میں نے جی, وہ بتاتا تھا. تو میں آج بڑا ڈھونڈ کے نا ایک بڑی خاص چیز لے کر آیا. جی جی ضرور. بڑی میں نے محنت کی, میری ٹیم کا شکریہ. یہ ریئل ہربز والوں کی ایک ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا. یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ 1400 سال پہلے اور پچھلے تمام ادیان میں روزے تھے, پہلے والی قوموں پہ فرض تھے, ہم پہ روزے فرض ہو گئے. کتنی بڑی نعمت ہے روزہ, اندازہ لگائیے. بے شک 10 فائدے انہوں نے بتائے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد. انہوں نے کہا یہ مفت 10 فائدے ہیں, یعنی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, صرف روزہ رکھیں 10 فائدے لے لیں. زبردست. پہلا فائدہ کیا ہے, جو بھی روزہ رکھتا ہے دل کے امراض ہونے کا چانس کم سے کم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں اس وقت جو ٹاپ پہ سب سے دوائیں کھائی جا رہی ہیں شوگر کی ہیں اور دل کی ہیں. بالکل. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دل کے امراض ہونے کا, یہ جو ایک لپڈ پروفائل ہوتا ہے نا, لپڈ پروفائل میڈیکل کی ٹرم ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. روزہ رکھنے والے کا لپڈ پروفائل مینیج ہو جاتا ہے. خون کی جو چربی ہے وہ غیر ضروری چربی جل جاتی ہے, برن آؤٹ ہو جاتی ہے. زبردست. کیونکہ جیسے ہی آپ روزہ رکھتے ہیں جسم کو کسی وقت جب انرجی چاہیے ہوتی ہے, خوراک نہیں ہوتی, تو وہ فوری طور پہ انرجی لینے کے لیے جو جسم میں وافر ایکسٹرا انرجی پڑی ہوئی ہے, چربی پڑی ہوئی ہے, فیول پڑا ہوا ہے, اور ریزرو جو ہے وہ ریزرو ایک دفعہ نا استعمال ہو جاتا ہے, آپ کی باڈی بالکل نہیں ہو جاتی ہے, ہارٹ آپ کا بالکل نیا نکور. زبردست. دوسرا فائدہ دیکھیں جی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوائی کا نام ہے انسولین. بالکل. ٹیکے لگ رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں. شوگر پاکستانی قوم کو 20-25% کو شوگر ہے. بدقسمتی دیکھیے کہ ہم پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ چینی استعمال کر رہی ہے امانگ دی. پاکستانی قوم سب سے زیادہ یہ کوکنگ آئل جو زہر ہے. میں پچھلے دنوں بیٹھ صاحب ایک حکیموں نے ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا, تو اس کا کھانا کھلنے والا تھا. وہ آگے ایک دوست ہے ان کا کوئی طب کا کام ہے, انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا. تو میں سمجھا کہ کوئی آرگینک کھانا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ پتہ لگا وہی تیل وہی سب چیزیں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا حکیموں کو پتہ ہے تیل کتنا خطرناک ہے, اس کے باوجود حکیم بھی تیل کھائی جا رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی انسولین کا جو لیول ہے, جو اندر سسٹم ہے سافٹ ویئر, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. زبردست. یعنی شوگر سے بھی آپ کی جان چھوڑ گئی. تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک ہر باڈی میں کینسر ہونے کا بڑا رسک ہوتا ہے. کینسر کا رسک بھی منیمم بہت نیچے چلا جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ نیورو ڈس آرڈرز ہیں, بیماریاں ہیں آج کل بے شمار ایسی جو ہمارے نیورونز کے ساتھ جڑتی ہیں, جان چھوٹ گیجیے آپ سے. پھر باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے, کچھ خوراکیں ایسی ہیں, کچھ کاوے ایسے ہیں اینٹی انفلیمیٹری. آپ کی باڈی کی انفلیمیشن جو ہے, یہ 5 فائدے بڑھ سے میں گنوا چکا ہوں. کیسے دیکھیں کتنی ریسرچ آج ہو رہی ہے, اور یہ 1400 سال پہلے ہمارے. پھر اس کے بعد سب سے کمال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا میٹابولزم ہے, جس پہ آپ کی پوری امیونٹی کھڑی ہے, وہ انکریز ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی سمجھ لیں کہ جیسے جم کر کے ڈولے شولے بنا کے ایک طاقتور پہلوان آتا ہے, آپ کی باڈی جو ہے پہلوان بن جاتی ہے, میٹابولزم آپ کا انکریز ہوتا ہے. پھر سب سے زیادہ اس وقت پیسہ خرچہ جا رہا ہے دنیا میں ایک ریسرچ میں, وہ ہے لائف سپین. عمر کیسے طویل ہو سکتی ہے. دیکھیں دنیا میں عمریں طویل ہوئی ہیں, یہ ہے کوئی ریئر پرانی بات کہتے ہیں جی بابوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی, وہ آج بھی دنیا میں کہیں کی زیادہ ہوتی ہے. اوور آل انسانوں کی عمر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے. تو لائف سپین پہ بہت خرچہ کیا جا رہا ہے. روزہ رکھنے والے کی عمر طویل ہوتی ہے. اس کی وجہ ایک بیچ میں آپ کے روزی ہر آدمی اپنے لکھوا کے آتا ہے کہ جتنا رزق اس نے کھانا ہے لکھا ہوا ہے, اب وہ فٹافٹ کھا لے, صحیح جی, یا آہستہ آہستہ کھا لے. صحیح جی. اب روزہ رکھ کے جتنے روزہ رکھے گا تو وہ رزق چونکہ لمبا ہو جائے گا اسپین, کہ اس لیے اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی.
بالکل صحیح. ٹھیک بات. اب دیکھیے بٹ صاحب ایک اور بڑا جو کمال کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں ایکسٹرا جتنا ٹاکسک مٹیریل پڑا تھا وہ سارا ختم. ہر نظام میں یہ بلڈنگ ہے نا جی یہاں ریکارڈنگ, یہاں ایک ایسی جگہ ہوگی جو اسٹور ہے, ایک کچرا دان ہوگا, کئی چیزیں غیر ضروری پڑی ہوں گی. یہ ہو نہیں سکتا. محل بھی ہوگا نا اس کا کچرا دان اور سٹور ضرور ہوگا. آپ کی باڈی میں وہ جو کچرا دان ہے اس کو ایک دفعہ خالی کرنا بڑا ضروری ہے. روزہ موقع دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنا کچرا دان خالی کریں. زبردست. اچھا اس کے بعد یہ بڑے ہی میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہوں گا اور یہ بڑے ہی طریقے سے میں کہنا چاہوں گا, یہ موضوع یہ ریسرچ تو یہ کہہ رہی کہ جو ایک صفت ہے, ایک مرد ہونے کی جو صفت ہے, صفت مردانگی جس کو کہتے ہیں, ہاں وہ روزہ رکھنے والے کی بہتر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ جانتے ہیں کہ اس پہ کتنی دنیا کی میڈیسن, کتنے اشتہار, کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, کتنے دھوکے ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی زندگی گنوا رہے ہیں, گردے فیل ہو رہے ہیں, لیور لوگوں کے اڑ رہے ہیں. صرف روزہ رکھ لیں آپ کو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک نا باڈی کے اندر ایک ایسا میکانزم ہے جو فوری طور پہ باہر سے آنے والی ڈیزیز اور مسئلے کو بھانپتے ہوئے اٹیک کرتا ہے. جو روزہ نہیں رکھتا اس کا ویک ہو جاتا ہے. بالکل وہ جو ڈیفینسو میکانزم ہے روزہ رکھنے والے کا مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نئے نکور ہو کے, بالکل نئے نویلے ہو کے, نئے نکور ہو کے, 0 میٹر ہو کے, اوور آل ہو کے, ٹیوننگ کے بعد بالکل بہترین تیار ہو کے اب آپ زندگی کی طرف واپس جانے لگے. یہ جو آپ نے 10 باتیں بتائی ہیں نا, ان 10 باتوں کا خلاصہ ایک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ. ہاں ہاں ہاں, یہ حدیث کے الفاظ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ساری آپ نے اس کی ریلیشن آپ نے کر دی کہ یہ ساری باتیں ایک حدیث میں آ گئیں. اللہ کرے ہم تندرست بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت بھی بنا رہا ہے, دنیا بھی بن رہی ہے. تو میں بھی آج سننے والوں کو سب کو یہی کہوں گا کہ بھئی خوشی سے روزے رکھو, خوش ہو جاؤ روزے آ گئے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. بڑی نوازش تھی, تیسرا روزہ تھا, کل انشاءاللہ چوتھے روزے پہ بات چیت کرتے ہیں. بڑی نوازش, بہت شکریہ. جزاک اللہ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر